اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 10 کے حصہ اول میں خوش آمدید، اور اس بات کی مبارکباد کہ انشاءاللہ آج ہم جو کورس ہم نے ابھی ایسے لگتا ہے کل ہی شروع کیا تھا، آج ہم اس کو 50% یعنی اس کا آدھا حصہ مکمل کر لیں گے۔ 10واں سبق پڑھ لیں گے، 20 ٹوٹل اس کے اسباق ہیں، 10 سبق ہم پڑھ لیں گے۔ تو اندازہ کیجئے وقت کس تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ وقت جو ہم بعض اوقات ایسے ضائع کر دیتے ہیں، اللہ نے اپنی مہربانی سے ہماری توجہ اس طرف رکھی کہ ہم اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مصداق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے کے اس پروسیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب نیت کیجئے میرے ساتھ کہ ہم سب اس کو آگے پڑھائیں گے بھی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ چاہے آپ ایک لفظ بھی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کچھ نہ کچھ دوسروں کو پڑھائیے، جو بھی آپ سیکھتے ہیں کلاس میں تھوڑا بہت، اگر آپ پورا لیسن نہیں کرتے دہراتے آپ کو بھی یاد رہے گا، اور انشاءاللہ یہ بھی بات پوری ہو جائے گی کہ آپ دوسروں کو پڑھا بھی رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیا ہی ہو، ایک آیت ہی ہو، یعنی کوئی ایک اچھی بات بھی آپ سیکھ لیں تو کوشش کریں آگے پہنچائیے۔ ہاں، کورس کرنے کے لیے آپ ضرور کوشش کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اچھے نوٹس بنائیں، ورک بک بڑی اچھی کریں، اور جب آپ QC1 کر لیں گے، کوالیفائی کر جائیں گے اور اس میں آپ اچھے نمبر لیں گے اور انشاءاللہ ورک بک کریں گے تو پھر آپ QC2 کے لیے کوالیفائی کر دیں گے، پھر آپ QC2 کیجئے گا انشاءاللہ، اور یہ سفر اللہ تعالیٰ آپ کا جاری و ساری رہے۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم نماز الحمدللہ ہم نے پوری کی پوری مکمل کر لی ہے۔ تو نماز کے آخر میں کچھ دعائیں آتی ہیں، اس میں سے 2 اہم دعائیں جو ہیں وہ آج ہم ان کا ترجمہ سیکھیں گے، اور نماز کے بالکل شروع میں ثنا آتی ہے، وہ ہم نے چھوڑی ہوئی تھی، وہ میں آج آپ سے کرواؤں گا، آپ کو چیک کریں گے، آپ کو چیلنج دیں گے کہ آپ کیسے کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو گرامر میں ابھی میری بہن بڑا اچھا آپ کو بتا رہی تھی، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، اسی وزن کے اوپر ہم کچھ اور افعال کو پڑھیں گے، جیسے ناصرہ، خالقہ، ذکرہ اور عبدہ۔ آج کا نقطہ تعلیم دیکھیں گے۔ آج کے اس ایک گھنٹے کی کلاس میں انشاءاللہ 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا پوری توجہ سے، شوق محبت سے، آپ نے اس کورس کو جوائن کیا ہوئے سب کام چھوڑ دیا کریں، وقت گزر جائے گا، یہ گھنٹہ بھی گزر جائے گا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا توجہ سے اگر اس میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا اور آپ کو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ 28,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو دعا ہم نے آج پڑھنی ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، بڑی ہولسم، ایک جامع جس کو کہتے ہیں نا کوئی چیز، وہ ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو 3 اس کے ٹکڑے ہیں، مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ سے بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوگی، نہیں ہے تو آج میرے ساتھ ساتھ اتنی دفعہ دہرائیں کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ تو یہ نماز کے آخر میں مسنون پڑھنے والی دعاؤں میں سے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اچھا، اس طرح ٹکڑے کر کے یاد کریں گے، آسانی سے یاد ہوگی۔ پہلی لائن ہے، پھر آگے کیا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو مجھے یقین ہے اس میں سے بہت سی چیزیں آپ کو آتی ہیں، آپ کو ان کا پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ ربنا آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے، آتینا کے بھی ہم ٹکڑے کر کے دیکھیں گے کیا بنتے ہیں۔ فی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، حسنہ کہاں سے نکلا ہے، آخرہ آپ کو پتہ ہے، وا کا آپ کو پتہ ہے، نا کا آپ کو پتہ ہے، عذاب، نار آپ کو پتہ ہے۔ تو 2-3 اس میں چیزیں جو ہم نے صرف سیکھنی ہے، جو نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو آئے ہم اس کو، اچھا جی مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میوٹ کر دیا جائے سب کو، جی میں کر دیتا ہوں اور کر دیا جائے۔ آئیے جی، سب سے پہلے ربنا، ربنا کا اشارہ کریں سارے سب کے سب، تاکہ ہمیں اشارے بھی پکے ہوں اور ہمیں یاد ہو کہ کہاں سے آیا یہ۔ اور ربنا، ربنا بالکل ٹھیک آپ نے اشارہ کیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، اور فرق ہم نے یاد رکھنا ہے، جب ربنا کہیں گے تو ہمارا رب، اور ربنا میں حرف ندا بھی آئے گا، اے ہمارے رب۔ تو اے ہمارے رب، ہم نے یہاں سے سٹارٹ لیا سب سے پہلے ربنا، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آتینا،
اب یہ آتی کا لفظ جو ہے نا یہ ٹکڑے ہیں، دیکھیں ٹکڑے کرنے میں اس لیے کہتا ہوں یہ ضرور اس پہ توجہ کیا کریں، ہم نے الفاظ کو بریک کیسے کرنا ہے، ٹکڑے کیسے کرنے ہیں ان کے. تو جب آپ نے ٹکڑے کیے نا تو ترجمہ آدھا ترجمہ ہو گیا، آپ نے کہا نہ، اچھا یہ نہ آیا ہے اس میں، نہ تو ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو آج جو لفظ ہم نے یاد کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ آتی. آتی نہ، آتی دے نہ ہمیں، تو آتی نہ دے ہمیں، آتی نہ دے ہمیں. آتی کو اب آپ نے بس یاد رکھنا ہے، اس میں یہ ایک نیا لفظ آ گیا آپ کے لیے، اس کو توجہ سے پڑھ لیں. آتی نہ، ٹھیک ہے جی، دے ہمیں. تو کیا دے ہمیں؟ اور اس کو یاد، ہاں آپ ریفرنس ایکسپریشن جو ہے نا وہ بھی اگر آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو ریفرنس ایکسپریشن آپ کو بھولنے نہیں دے گا. تو آپ بڑا آسان ریفرنس ایکسپریشن ہے، ہم بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ کیا قرآن میں کیا ہے، بار بار اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. تو یہ جو آتو ہے نا، آتو یہ اس کی جمع ہے آتی کی، دے ہمیں، آتو زکات دیں. تو اس سے آپ اس کو یاد رکھ لیں. آتی نہ، دے ہمیں، عطا کر ہمیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہماری بہن مریم احتشام لفظ لکھ رہی ہے، عطا کر، بالکل اسی سینس میں ہے یہ، دے یا عطا کر. تو عطا کر کیا؟ فی دنیا. فی کا مطلب آپ کو آتا ہے نا، فی کا پورا ٹیبل کیا ہوا، کون بتائے گا مجھے فی کا مطلب؟ بتائیں. چیٹ باکس میں بتائیں، چیٹ باکس میں. ہاں بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. محمد بشرت، بالکل سسٹر جی ٹھیک ہے، سسٹر عدیلہ، سسٹر عائشہ، سسٹر صباحت سب بتا رہے ہیں میں. تو ذرا اس کا ریفرنس ایکسپریشن مجھے بتا دیں، آپ کو کیسے یاد ہے، یہ کس مثال سے ہم نے یاد کیا ہوا اس کو؟ فی کو، فی کی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کون مجھے بتاتا ہے چیٹ باکس میں. ماشاءاللہ محمد معین جو ہے نا انہوں نے بتایا ہے فی سبیل اللہ. بالکل محمد طاہا بتا رہے ہیں، سسٹر بریرہ، سسٹر میمونہ، فی سبیل اللہ سے ایکسپریشن ہم نے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ہاں جی، فی ایمان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی امان میں. لیکن ہم نے چونکہ ایک سٹینڈرڈائز یہ یاد رکھا ہوا ہے فی سبیل اللہ سب کو، تو وہ آپ رکھ لیں. آپ کو ویسے اپنے کوئی آپ کے پاس اچھی اگزامپل ہے یاد رکھنے کے لیے، وہ یاد رہتی ہے، آپ وہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہم رٹا نہیں لگا رہے. ایک کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو جاتی ہے تو گریٹ. تو فی دنیا، فی کا مطلب ہمیں پتہ ہے، اور دنیا تو ہم سب کو پتہ ہے. تو دنیا کیا ہے، دنیا کہاں سے بنا ہے؟ آئے ذرا آج دنیا کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا، اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اصغر اکبر بڑا، کبرا اصغر چھوٹا، صغرا ادنا چھوٹا. دنیا چھوٹی چیز، ادنا سے بنی ہے. ادنا آپ کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ادنا چیز، اعلیٰ چیز، گڈ کوالٹی، لو کوالٹی. ادنا کم تر. ذرا توجہ کریں اس کے اوپر، دنیا کس سے بنا ہے؟ ادنا سے، کم تر. یہ کم تر ہے دنیا. آج اس کو یاد رکھنے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کم تر چیز ہے، کم تر. کبھی آپ نے زندگی میں ایسا کیا، آپ باہر جائیں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے، یہ میری بہنوں نے خاص طور پہ، آپ شاپنگ کرنے جائیں اور آپ کو انہی پیسوں میں ایک ادنا چیز مل رہی ہو اور ایک اعلیٰ مل رہی ہو، تو کون سی لیتی ہیں آپ؟ ہاں؟ آپ نے کبھی کمپرومائز کیا کہ ادنا لے لیں گے ہم؟ آپ نے کبھی ادنا لی ہے، کم تر چیز لی ہے؟ 5 روپے میں اعلیٰ بھی مل رہی تھی، ادنا بھی مل رہی تھی. کبھی نہیں کرتے نا، آپ کہتے ہیں اعلیٰ. نہیں ہاں جی، بجٹ دیکھتی ہیں ہماری بہنیں، بالکل ان کی ٹاسک بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اتنا ہی بجٹ تھا، اتنے ہی پیسے تھے آپ کے پاس، تو اعلیٰ بھی مل رہی تھی، ادنا بھی مل رہی تھی. ایک چیز یاد رکھیں، زندگی اتنی ہے جتنی ہم سب کی ہے. اس میں آپ اس ادنا دنیا کو لے لیں یا اس اعلیٰ آخرت کو لے لیں، تو اس کم تر دنیا کی خاطر اپنے آپ کو مت کھپائیں. یہ چیز اصل میں، یہ چیز مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس دنیا میں، ہمارا اصول ہے ہم اعلیٰ چیز کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ نے ہمارے لیے اعلیٰ چیز رکھی ہے، اس کی طرف جائیے. اس کم تر، جس کا نام ہی کم تر ہے، ادنا، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میں اور آپ اچھا سے بٹھا لیں، تاکہ پھر ہمیں یہ کم تر دنیا جو ہے نا اپنی طرف بار بار کھینچے مت، اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، ہمیں پیدا بھی اللہ نے اعلیٰ مقصد کے لیے کیا تھا، اپنی عبادت کے لیے. اور دین کی
دین کے پھیلاؤ کے لیے، توحید کے ادراک کے لیے، اور ہم دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گرے ہوئے ہیں. تو زندگی میں بھی ادنا چیزوں کو نا مت لیجیے، اعلیٰ چیزوں کو لیجیے، اعلیٰ ظرفی لیجیے، اعلیٰ کام کیجیے، لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق اعلیٰ رکھیے، معاملات اعلیٰ رکھیے، ہر معاملے میں اعلیٰ کام کیجیے. سو یہ دنیا ادنا ہے، اس ادنا کی خاطر اپنے آپ اپنا نقصان مت کیجیے. ادنا تو یہ دنیا کا لفظ بنا جی اس سے، ٹھیک ہے. تو ہم اب انشاءاللہ یاد رکھیں گے. پھر دنیا میں، ٹھیک ہو گیا، ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے گا. اور تو حسنہ بنا ہے حسن سے، اور ہم نے یہ دیکھا سا حسن سے حسنہ، آپ کو یاد ہے نا ہم نے صالح سے صالحہ وہ بھی بنانے سیکھے تھے. تو حسن سے حسنہ مؤنث بن گئی، اور یہ کیا ہے؟ حسنہ سے حسنات، نیکیاں. تو حسن بہتر، بلائی والی، اچھی، ٹھیک ہے، اس چیز کو کہتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب بنا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب دے ہمیں دنیا میں بلائی. تو اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، شروع سے آخر تک. تو اس رب سے جب ہم حسنات مانگ رہے ہیں تو حسنات کیا ہیں؟ حسنات دیکھیں بڑی مزے کی چیز ہے. دنیا کی حسنات بھی ہم سب سے پہلے کیا مانگی ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اللہ تو ہمیں حسنات دے دے. مثلا ہماری زندگی کی ضروریات پوری کر دے، ہمیں صحت و تندرستی دے، خاندان کو کامیابیاں دے، عزت و وقار ہو، مال دولت نوکری تجارت اچھی ہو، خاندان بچے دوست ہوں. تو یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا؟ دنیا کی حسنات مانگی. پھر دنیا میں ایسی حسنات بھی ہیں جو آخرت کے لیے بھی اچھی ہیں. مثلا اچھا علم، حکمت، جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ملا، تو علم کی خاطر بھاگا کرے. میں دیکھتا ہوں آج کل بچوں کو والدین بھی بات بات پر کہتے ہیں یہ کام کر لو، یہ پڑھ لو، نوکری اچھی ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. خدارا میں آپ ہم سب اس معاشرے میں مسلمانوں کو علم کی طرف لگائیے، انہیں کہ علم حاصل کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا. اچھا علم دے، علم خیر کثیر ہے، سب سے بڑا فائدہ اس میں ہے. تو ایسا علم ہے اللہ ہمیں دے اس دنیا میں، اچھے اخلاق دے، ہماری تربیت، صحیح عقیدہ ملے، اچھے اعمال ہوں، اخلاص ہو، اور زندگی میں سکون اطمینان ہو، ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کوئی بھی چیز حسنہ نہیں اگر آخرت کو برباد کر دے. آپ کے پاس بڑی اعلیٰ نوکری تھی لیکن آپ اس میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے تھے. آپ کی صحت بڑی بہترین تھی لیکن آپ اس سے اللہ کی راہ میں چل کر نہیں جاتے تھے. اللہ نے آپ کی ساری ضروریات زندگی پوری کی لیکن آپ اس سے دوسروں کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو یہ دنیاوی کمتر دنیا کی حسنات ہیں، یہ آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی. اس لیے کوشش بھی ہماری یہ ہو اور دعا بھی یہ کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں حسنات دے جو ہمارے لیے آخرت میں بھی حسنات ہو. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اس سینس میں جب بھی دعا پڑھیں اس طرح پڑھیں، اور اپنا احتساب ضرور کریں کہ میں کس طرف جاتا ہوں، کیا میں واقعی حسنات مانگتا ہوں اور اس کا حل ہوں، اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، اپنے کام سے مطمئن ہوں. نہیں تو پھر پلان کیجئے، پھر بدلیے خود کو، میں بھی بدلوں، آپ بھی بدلیے، اور ہم ہر کام کو دنیا و آخرت کی مناسبت سے کریں کہ یا اللہ اس میں میرے لیے آخرت میں کیا حصہ ہوگا، کہیں میں محروم تو نہیں رہ جاؤں گا. تو اس پیاری سی چیز کو جو ہے نا آپ، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اچھا صرف آخرت کی حسنات مانگو مجھ سے، اس نے کہا تم دنیا کی بھی حسنات مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو آپ سب اس کو پڑھ لیجئے، اس کے ٹکڑے بھی دیکھیے، اس کے معنی پہ غور کیجئے، پھر آگے پڑھتے ہیں. وفی الآخرۃ حسنہ، وا اور فی، آپ کو سب کو پتہ ہے اس کے ٹکڑے وا اور فی میں آخرہ. ٹھیک ہے جی. آخرہ کہاں سے بنا؟ آخر سے. اردو میں عام استعمال ہے آخر، آخری، اسی سے آخرہ بنا. اور آخرت اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی آخرت، اس زندگی کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ آخرت ہے. تو کیسی خوبصورت دعا ہے. پھر پہلے کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. جو میرے ساتھ یاد کر رہے ہیں پلیز بار بار دہرائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی. اے اللہ تو آخرت میں بھی حسنات دے دے. حسن سے حسنہ، بلائی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، جب اللہ ہم سے راضی ہو، جنت، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بہت بڑی حسنات میں سے بڑی چیز، اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور ایسا مزے کا ساتھ کہ جہاں کوئی غم ہی نہیں، پریشانی نہیں، اور بہت بڑے حسنات میں سے اعلیٰ ترین اور بہترین وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو جب آپ یہ کہیں وفی الآخرۃ حسنہ، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی حسنات بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس کو دیکھ لیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں، آخرت کی بہتریاں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اچھا، یہ جو پہلا لفظ ہے نا وَقِنَا، اس کے ٹکڑے کریں جی، کتنے ٹکڑے بنیں گے آپ مجھے بتائیں؟ صحیح ہو گیا، ماشاءاللہ۔ سسٹر سمینہ، سسٹر مہناز، محمد جی صحیح ہے، سسٹر صفیہ، واقعنا جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ 3۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ الحمدللہ آپ سب لوگ اتنی زبردست، سسٹر فرزانہ، سسٹر زینب، سسٹر فرزانہ یاسمین، سبھی بتا رہے ہیں 3، اور ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہیں، میان خان بتا رہے ہیں وا کی اور نہ، سسٹر فرزانہ بھی لکھ رہی ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ اتنے اچھے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ بالکل، وا اور کی اور نہ، ٹھیک ہے۔ تو وا کا مطلب آپ کو آتا ہے اور نہ کا بھی آتا ہے، بچہ ہے درمیان میں کی، وا اور نہ ہمیں، ہے نا۔ تو ایک لفظ اس میں صرف ہے کی کا مطلب ہوتا ہے جی، اچھا عربی میں اب یہ دیکھ لیں آپ کہ ایک حرف جو ہے نا اس کے اوپر زبر زیر پیش آنے سے بھی وہ ایک معنی دیتا ہے، اور وہ معنی ہمیں اور بچا ہمیں، واقعنا اور بچا ہمیں، واقعنا اور بچا ہمیں، اور کی بچا نہ ہمیں، واقعنا اور بچا ہمیں۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ لفظ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا، کو انفسکم واہلیکم نارا، کو انفسکم، وہ بھی کو، یہی کاف جو ہے نا واو لگ کے جمع کا بن جاتا ہے، کو، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے ارد گرد والوں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ تو یہ یہاں پر یاد رکھیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو جب اللہ سے آپ دعا کریں نا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی اس طرف لانا ہے، ان کو بھی قرآن پڑھانا ہے، ان کو بھی ترجمہ سکھانا ہے، ان کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے۔ سو اپنے تک ہی نہیں رکھنا۔ ایک عجیب سا بن گیا لوگ مذہب کے معاملے میں، باقی معاملات سارے اکٹھے کر رہے ہیں، مذہب کے معاملے میں کہتے ہیں یہ ذاتی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا تھا، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیے۔ تو وہی کی یہاں پر آیا، واقعنا اور بچا ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ کس سے بچا؟ عذاب کا مطلب آپ کو پتہ ہے تکلیف، اور نار کس سے؟ آگ سے، دوزخ کی آگ سے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ہمیں یہاں پہ وارننگ ہے کہ یہ یاد رکھیں، یہاں پہ ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس کو پہلے سزا ملے گی۔ تو کیوں نہ ہم دنیا میں ہی صفائی کر لیں اور اس سزا سے بچے رہیں، کیونکہ وہ بڑی سخت سزا ہے۔ تو صفائی کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار بہت بڑی صفائی ہے۔ دنیا کی مشکلات بھی صفائی ہوتی ہے، جب ہم پہ کوئی مشکل پڑتی ہے اور ہم صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ موت کی مشقت بھی اور قبر و حشر بھی، لیکن کیوں نہ ہم اس دنیا میں کام ہی ایسے کریں اور اتنا استغفار کریں جو اللہ کے نبی بھی بہت کرتے تھے، کہ اللہ رب العزت ہمیں آگ میں بھی نہ ڈالے اور اس سے بھی ہم بچ جائیں۔ تو استغفار صفائی کا ایسا زبردست طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے صبح و شام۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف کرے، وہ اس کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم نے استغفار کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب النار سے محفوظ رکھے، اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں بچا، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کو بھی پڑھ لیجئے، اس میں ایک ہی ہے جو ہم نے یاد رکھنا ہے، واقعنا عذاب النار، اور کی بچا ہمیں عذاب النار۔
محفوظ رکھ ہمیں آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیجئے اس کو اچھا سا، پھر ہم آگے ایک اور بڑی خوبصورت دعا جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں. جی الحمدللہ آگے چلتے ہیں جی. یہ جو اگلی دعا ہے نا، اس سے پہلے ذرا یہ سن لیں، سب توجہ سے سن لیں. اس دعا کی اتنی اہمیت ہے، نماز کے بعد پڑھنے والی یہ دعا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھائی، کہا واللہ، پھر کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں سٹریس کریں. دیکھیں ہاتھ پکڑنا، آپ کو کس سے پیار ہو نا، کس کو سمجھانا چاہ رہے ہو تو آپ اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں، کوئی بچہ ہو، دوست ہو، اس کو ساتھ لگاتے ہیں. پھر قسم کھائی اللہ کے نبی نے، کہ قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ اور سٹریس. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں. آپ نے اس کے بعد اور سٹریس کے لیے کہا، کیا کہا؟ وصیت کرتا ہوں. اور وصیت کیا؟ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. اتنی خوبصورت دعا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تو اس کی عادت بنا لیں. اور یہ بڑی پیاری دعا ہے. اگر مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگی، جنہیں نہیں ہے وہ میرے ساتھ دہرائے، انشاءاللہ آسان ہے، بڑی ایزیلی یاد ہو جائے گی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بس 3 چیزیں آپ مانگ رہے ہیں. شروع میں کہہ رہے ہیں اللہم اعنی علی، اللہ کا مطلب آپ کو آتا ہے، ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آئیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم، اللہم کا معنی آپ سب کو آتا ہے، اے اللہ. آئنی، آئن اور نی. آئن سے آپ کو اردو میں کوئی لفظ یاد، کوئی مثال آتی ہے کیسے ہم یاد رکھیں گے اس کو؟ آئن کو اردو میں کوئی ایسا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا جو آپ کو؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ سسٹر عدیلہ بتا رہی ہیں سب سے پہلے اعانت کرنا. ہاں سسٹر، یہ شمیم خان بھی، جی بالکل ٹھیک ہے. سسٹر عدیلہ بھی بتا رہی ہیں، محمد طاہا بھی. اعانت کرنا، بالکل مدد کرنا کسی کی، ہے نا. تو اس سے آپ یاد رکھ لیں، آئن مدد کر، نی میری، آپ کو پتا ہے نا نی ٹیبل سے آیا ہے، وہ ٹیبل سے ای کا کم نا والے ٹیبل سے، تو مدد کر میری. ٹھیک ہے. اب یہ یاد رہے گا. ہاں تعاون بھی اسی طرح اسی سے بنتا ہے. ایسے یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. اللہ کا معنی سب کو آتا ہے نا؟ بتائیے، اللہ کا معنی آتا ہے سب کو؟ اللہ کو تو پورا ہم نے ٹیبل پڑھا ہے نا. اللہ، یہ السلام علیکہ والا، السلام علیکم والا پر، بالکل ٹھیک ہے. آئین اللہ ذکر کا، اور ذکر، ذکر، ذکر اور کا، یہ کا وہ ضمیر والا کا. اللہ پر یاد، ذکر کرنا. ذکر ہم بھی کہتے ہیں نا، وہ کسی کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی اس کو یاد کر رہے تھے، اس کی باتیں کر رہے تھے، اور لوگوں کا اچھا ذکر کیا کریں. تو کا، تیری، تو یہاں پر کس کو یاد کرنے پر؟ تیری، اللہ، کیونکہ شروع میں کہا اللہم، اے اللہ مدد فرما میری، اللہ ذکری کا، تیرا ذکر کرنے پر. اللہ ذکری کا 3 ٹکڑے بنے، اللہ ذکری کا، و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر. و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر. تو یہ مدد ہم مانگی سب سے پہلے ہم نے کس پر؟ تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور کیا کرنے پر؟ وحسنی عبادتک. اور یہ عبادت کا ہی ہے، عربی کے فارمولے کی وجہ سے میں عبادتک کہہ رہا ہوں، آخری حرکت کو چھوڑ رہا ہوں. حسنی اچھی، ٹھیک ہے جی، حسن سے اچھی، عبادت، عبادت، اور عبادت کا، تیری عبادت، تو تیری اچھی عبادت کرنے پر. بہت آسان سی دعا ہے، چھوٹی سی، مزے سے یاد ہو جائے گی آپ کو. تو اب یہ دیکھیں اس دعا کا کیا ہے کہ مدد مانگ رہے ہیں اللہ تیری یاد کرنے پر. تو میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو. اور میں کہیں، آپ نماز کی فوری بات پڑھتے ہیں نا آپ اس کو، تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ میں نماز کے بعد تجھے بھول نہ جاؤں، تجھے اچھا یاد رکھوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، تیری اچھی عبادت کرتا رہوں، اور اس پر تو میری مدد فرما. میں تو اس قابل نہیں ہوں. You help me out. And when Allah helps somebody, there is no help better than the help of Allah. So when we seek help from Allah, Allah will definitely help us. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ الحمدللہ اس دعا کا اتنا فائدہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی اگلی نماز آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ.
تو یہ دعا پڑھنے کی کوشش کریں. 3 چیزیں اس میں: ذکر، شکر، عبادت. ٹھیک ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اے اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہا. خوبصورت دعا ہے. اور اللہ کے نبی کی نصیحت دیکھ لیں اس کے اوپر کتنی زیادہ ہے. ان کا ہاتھ پکڑا ہاں اپنے صحابی کا، پھر انہیں کہا واللہ، پھر کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. کتنی زیادہ سٹریس ہے اس کے اوپر، اور پھر یہ دعا ہے. تو اس پیاری دعا کو آپ یاد کر لیں. اب آپ پڑھ بھی لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے اچھی طرح سے. پھر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چھوٹے چھوٹے فارمولے نا، ٹپس اپنے برین کو دیا کریں کہ اچھا شروع میں ہے اللہم اعنی علی 3 باتیں، ذکرک و شکرک و حسن عبادتک 3 باتیں، ٹوٹل 6 باتیں. تو ہم نے اللہ سے مدد مانگی ہے کس پر؟ ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 چیزوں پر. تو انشاءاللہ بھولے گئے نہیں، آپ کا برین آپ کو یاد آ جائے کرے گا. اور رٹے سے نہ یاد کریں. اب انشاءاللہ آپ کو بھولنے لگے تو ترجمہ یاد کروائیں کہ اللہم اعنی کیا تھا، علی ذکری کا اور پھر کیا تھا، شکر. اچھا و شکری کا و حسن عبادتک. تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. کسی کو یاد ہوئی ہے ابھی کوشش کر کے؟ جی عبادتک کا کے 2 ٹکڑے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس یہ تھوڑا سا 2-3 دفعہ پڑھنے سے ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبردست زبردست. تو یہ دیکھیں اتنے سے وقت میں ہم ساتھ، تو ہم اصل مقصد کچھ اور تھا، ساتھ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے دعائیں بھی یاد کرتے جا رہے ہیں، ایسی پیاری پیاری چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ذرا چیلنج کے لیے تیار ہیں سب؟ وقت کا میں چیلنج ذرا تھوڑا سا آپ کو ہے. ہم نے نماز پوری کر لی ہے، نماز کے آخر میں پڑھی جانے والی دعائیں بھی پڑھ لی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ بھی پڑھ لی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب جو ہے ثنا سے نماز شروع ہوتی ہے، اور ہم بالکل آخر میں آپ سے یہ ترجمہ اس کا سیکھنے جا رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ مجھے کروائیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے ان الفاظ کا پوچھوں گا کہ کیا کون سا لفظ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں گے چیٹ باکس میں. تو آئیے ذرا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں سبحانک کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ سسٹر دیلا بہت جلدی بتاتی ہیں بھائی. سسٹر سباہت 2، سسٹر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سسٹر صالحہ جی ماشاءاللہ 2 ٹکڑے. ونڈرفل. ایوری بڈی نوز اٹ. گریٹ. میں آگے چل رہا ہوں. سبحان کے مطلب بھی آپ کو آتے ہیں، کا بھی آتا ہے. پاک ہے تو، سبحانہ کا. اچھا اللہم کا معنی سب کو آتا ہے، اے اللہ. ٹھیک ہے جی. وابی حمدکا کے جو ٹکڑے بتا دے گا نا آج مجھے، وابی حمدکا، سمجھے وہ ونر ہے. جسے پہلے نہیں پتا، جو نئے ہیں ان میں سے کوئی بتائے گا، غور کر کے بتائیں. وابی حمدکا جی. اچھا کچھ لوگ ابھی بھی 3 ٹکڑے کہہ رہے ہیں، ذرا وہ غور کریں. کچھ 5 بھی کہہ رہے ہیں. اچھا یہ سوچنے والی بات ہے. بردر اسماعیل نواز تو کہہ رہے ہیں 4، سسٹر سبیحہ بھی کہہ رہی ہیں، اور سسٹر نسرین بھی کہہ رہی ہیں 4. تو میں سارے 4 کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی بات مجھے ماننی پڑے گی. 4 ہی بنا دیتے ہیں اس کے، ہے نا. ٹھیک ہو گیا. وابی حمدکا. ٹھیک ہے. وتبارکا، وتبارکا کے ٹکڑے کریں. وتبارکا. اچھا آپ یہاں رک جائیں، میں ہر دفعہ آپ کی بات نہیں مانوں گا. اچھا یہاں رک جائیں، ذرا رک جائیں. ہاں یہ صحیح ہے. آپ سمارٹ لوگ ہیں، فوری بدلنا شروع کر دیا بیان آپ لوگوں نے جی. اچھا یہ یاد رکھنا کا جو ہے نا، کا ہمیشہ ہی ضمیر کا کا نہیں ہوگا. تو ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے اپنے ذہن کی کہ ایکسیپشنز ہیں. دیکھیں ہر زبان میں ہوتی ہیں. اردو میں بھی ایکسیپشن ہے، انگلش کی گرامر میں بھی ایکسیپشنز ہیں، عربی میں بھی ایکسیپشن ہے. ہر کا جو ہے نا ضمیر کی کا نہیں ہوگی. یہاں وا اور تبارکا، وا ایک لفظ ہے اور تبارکا تو 2 ہیں. اور تبار اور کا نہیں کرنا، آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے اس کے فردر. وا ہے اور تبارکا، یہ ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح. آگے اسمو کا، اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ. اسمو کا بالکل ٹھیک ہے.
اسم کا، اسم کا مطلب آپ سب کو آتا ہے نا؟ اسم کا معنی، اسم کا معنی بتائیں مجھے کیا ہے؟ اسم کا معنی بتائیں. نام. ماشاءاللہ محمد طاہا، ویری گڈ. سسٹر نورین، سسٹر عائشہ جی ماشاءاللہ، سسٹر مسرت جی ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. وَتَعَالَى، اس کا اعلیٰ بھی ہم نے پڑھا تھا، اور جدو کا، اور وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. تو آئیے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا. اب ہم جلدی سے اس کے ٹکڑے سارے دیکھیں گے. ثنا میں پہلا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک. تو ثنا میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں. کیا؟ حمد بھی آ رہی ہے اللہ کی، اور تسبیح بھی. ٹھیک ہے. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ نقائص کی نفی کرنا. دیکھیں تعریف کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہو نا، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ ہم نے، جھوٹ بولنا ایک نقص ہے، برائی ہے، ہم نے اس میں سے اس کی نفی کی، تو یہ بھی اس کی تعریف تھی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو یہ بھی اس کی تعریف ہے نا. تو اسی طرح آپ فرق آج سمجھ لیں کہ تسبیح اللہ کی ساتھ نقائص کی نفی کرنا ہے. اللہ میں کوئی کمزوری، کوئی نقص کچھ نہیں ہے، تو وہ ہے سبحان، پاک ہے اللہ. اور حمد جو ہے نا، حمد یہ خوبیاں بیان کرنا ہے، اللہ کی خوبیاں. اللہ سب سے طاقتور ہے، سب سے بڑا ہے، سب کو پالنے والا ہے. اللہ کمزور نہیں ہے، یہ تسبیح ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، یہ تسبیح ہے. اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، یہ تسبیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق آج سمجھ جائیں. سو سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے. یہ تھا پہلا ٹکڑا، سبحانہ اور کا. اور اے اللہ، اللہم، اور یہ آگے دی آپ کے و بحمدک کے ٹکڑے. و بحمدک، 4 ٹکڑے ہو گئے، اور 7 حمد کا. بھی یاد ہے نا آپ کو؟ بسم اللہ ہی نام کے ساتھ، نام سے، وہی وا بی حمدی کا، اور 7 تعریف تیری. تو تعریف میں پتہ ہے تمام تعریفیں اور شکر آتا ہے. تو الحمدللہ یہ پہلا حصہ تھا، سبحانک اللہم و بی حمدی کا. و تبارکا، تو یہاں یہ دیکھ لیں تبارکا پورا لفظ ہے، اور یہ فعل کا حصہ ہے. اس کو الگ نہیں کرنا. آپ نے یاد رکھنے کے لیے مبارک، برکت، تبرک، یہ یاد رکھ لیں. اس کا کاف اس میں ضمیر نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کاف ہے، فعل کا اپنا کاف ہے. تو اور برکت والا ہے، کیا ہے؟ اسمو کا. وہاں آ رہا ہے کا، اسمو کا، یہاں آ رہا ہے کا. تیرا نام برکت والا ہے، یہاں کا آیا، یہ کا ضمیر کا ہے. ٹھیک ہے. وتعالی، اور وتعالی، اور عالی شان ہے. اعلی، آپ کو یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا اعلی بلند و برتر کے لیے. وتعالی، اور عالی شان و بلند و بالا ہے. کیا؟ جدو کا. جد جو ہوتا ہے نا، جد کہتے ہیں بزرگی کو. ہمارے آباء و اجداد، جد امجد ہم کہتے ہیں نا بزرگوں کو. تو اللہ کی بزرگی سب سے بلند و برتر ہے. تو جدو کا، ٹھیک ہے، بزرگی تیری، جدو کا. سسٹر عدیلہ کہہ رہی ہے تا سیپریٹ نہیں ہے. نہیں جی، وہ آپ فعل کا حصہ رہے گا. وتعالی، جدو کا، بزرگی تیری. ٹھیک ہو گیا. اور ولا الہ، و لا آپ کو سب معنی آتے ہیں، اور نہیں ہے الہ کوئی معبود، غیر کا. اچھا اب یہاں اپنے لفظ غیر کو آپ نے یاد رکھنا ہے. غیر کے معنی نہیں بھی ہوتے ہیں اور سوائے بھی. سوائے، غیر کا، سوائے تیرے. تو غیر کے 2 معنی بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں، غیر نہیں، اور غیر، غیر سوائے، غیر کا سوائے تیرے. تو کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. تو یہ تھی جی ہماری ثنا. الحمدللہ ثنا میں دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا میسج ملتا ہے. یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ہم تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں نماز کے بالکل شروع میں، اور وہی سب سے بزرگ کو برتر ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کو ایک دفعہ میرا خیال ہے آپ کو دکھا دی جائے پوری ثنا، تاکہ آپ فوری اس کو ذہن میں رکھ لیں.
جی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ اچھا سے یاد کر لیجئے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی جی بردر اجاز آپ ہیں ساتھ تو ایک آدھ کویشچن لے لیتے ہیں ہم. ذرا کویشچن سے ذرا اچھا ہو جاتا ہے, شمولیت بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا فریشنس بھی ہو جاتی ہے. جی سسٹر بریرا کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے آپ سے آپ نے اپنے آپ کو پھر میوٹ کر لیا, میوٹ کر لیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی, دوبارہ میوٹ کر لیں. چلیں کسی اور کو لے لیجئے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے جی سبق 10 کے حصہ دوئم میں ہم گرامر پڑھیں گے, اور آپ کو پتہ ہے گرامر ہم بڑے مزے سے دلچسپ اشاروں کی مدد سے پڑھتے ہیں. اسم فعل حرف کی تعریفیں ہمیں اچھی طرح یاد ہو چکی ہیں, اور اسم کے بھی ہم نے ٹیبل کیے ہیں. ربہ, ربہم, ربکا, ربی, ربکم, ربنا, ہے نا. اب تو آپ تیزی سے آپ سب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کرتے ہیں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, جب بھی ٹائم ہو یہ کرتے رہا کریں. لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا. اب تو اتنی تیز پریکٹس ہونی چاہیے نا, مجھ سے بھی تیز کروایا کریں. آج ہماری بہن کتنی اچھی آپ لوگوں کے ساتھ کروا رہی تھی پریکٹس, تو مجھ سے بھی تیز آپ کو پریکٹس کروانی چاہیے. تو پھر ہم نے فعل پڑھا, ورب. ابھی آپ کو اس کی بھی بڑی اچھی انہوں نے پریکٹس کروائی, انہوں نے بتایا ماضی, مضارع. تو میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, یہ آپ نے ٹیبل بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سا ریوائز کر لیا ہے. تو آج ہم کیا کریں گے, آج کا ہمارا سبق ہے, ہم نے ایک نیا ٹیبل پڑھنا ہے نصرہ کا. اور وہی مزے کی بات یہ نصرہ, نصرہ یہ اشارہ پہلے والا, نصرہ اس نے مدد کی, اس نے مدد کی. اب بالکل اسی وزن کے اوپر جیسے آپ نے فعلا سے کیا بنایا تھا بلا, کسی کو یاد ہے؟ فعلا سے فعلو, ہے نا. تو میں ذرا مائکس کچھ دیر کے لیے آپ سب کے آن کر رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ ایکٹیولی مجھے نا بتائیں. ایک منٹ آپ سب کے آن کرتا ہوں. چلیں آپ آن کر سکتے ہیں اپنے مائک, ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں فعلا سے بنا تھا فعلو, تو کوشش کریں, ٹرائی ماریں کہ نصرہ سے کیا بننا چاہیے. اسی وزن پر, وزن دیکھیں. اچھا جیسے آپ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جب بات کر لیں نا فوری مائک آف کرنے آپ نے, تاکہ پھر میری بات بھی سن سکے سب لوگ, ٹھیک ہے. سر 50 کے قریب مائک آن ہو گئے ہیں جی, 50 کے قریب مائک آن ہے اس وقت. اچھا ماشاءاللہ, کوئی بات نہیں بردر. اجازت ذرا تھوڑا اچھا لوگوں کو تھوڑا بولنے بھی دینا. وہ کہتے ہیں ہم ہی کو سناتے رہتے ہیں, ہمیں بولنے نہیں دیتے. نصرو, ہاں ماشاءاللہ. سو ناصرہ سے ناصرو. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, چلے میں نہیں بتاتا, ٹھیک ہے. فعلا سے فعلو, پھر بنا تھا فعلتا. اب بتائیں ناصرہ ناصرو سے کیا بنے گا یہاں؟ نصرتا. اور اگر میں ادھر اشارہ کروں تو کیا بنے گا؟ نصرتو. آپ تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, سارے کے سارے خود ہی ٹیبل بنانا شروع ہو گئے. اب میں اگر یوں اشارہ کروں جمع کا تو پھر کیا بنے گا؟ نصر تم. اور اگر ادھر کروں تو ماشاءاللہ, کیا بات ہے, زبردست. تو آپ پھر اس کا مطلب ہے آپ کورس میں پڑھانا ختم کر دوں, آپ سب ایکسپرٹ ہو گئے ماشاءاللہ. چلے ذرا ایک دفعہ سارے اکٹھے آج سارے اکٹھے کرتے ہیں ناصرہ کا ٹیبل, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایک ہی ردم میں اکٹھے سارے. ناصرہ آپ نے مدد کی. نصرتا, آپ سب نے مدد کی, آپ نے مدد کی. نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتم, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. اشارے بھی کریں نا آپ لوگ, ہاتھ تو ہلا نہیں رہے, صرف بول رہے ہیں, اشارے ہاتھ نہیں ہلا رہے. مجھے شک پڑ رہا ہے آپ لوگ ہاتھ نہیں ہلا رہے. مجھے کسی ایک
پتہ نہیں کیوں نظر آ رہا ہے آپ ہاتھ نہیں لا رہے. نہیں سر اشارے بھی کر رہے ہیں ہم. اشارے کریں اشارے, یہ اچھے والے اشارے, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے آپ اچھا اس کو کیا ہے. چلیے میں سب کو بند کر رہا ہوں اور کچھ لوگوں کو لوں گا جو جن سے یہ پریکٹس کرواؤں گا ٹیبل کی. ٹھیک ہے چلیں جی, سب کو بند کر دیا. ریز ہینڈ کر کے بتائیں کون ٹیبل کی. محمد طاہا سب سے پہلے, چلیں محمد طاہا آپ کریں, اس کے بعد گیلیکسی ٹیب. جی طاہا کروائیے. اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہ طاہا ہمارے گروپ میں سب سے چھوٹے ہیں, گروپ کا سب سے بڑا بھی کروائے نا پریکٹس. تو میں کروں گا. نصرہ اس نے مدد کی, نصر اس نے ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصر تو میں نے مدد کی, نصر تم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاءاللہ یہ ہماری میری والدہ کی طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب کی والدہ ہیں اور یہ بڑی محنت کرتی ہیں. آپ سب ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور دیکھیے ماشاءاللہ کتنی زبردست پریکٹس کروائی ہے انہوں نے, بہترین طریقے سے اور کتنی روانی کے ساتھ کروائی ہے. تو اس سے ہم سب کو ذرا موٹیویشن بھی لینی چاہیے کہ ہم سارے محنت کریں تو انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں. اور یہ بڑی توجہ سے ہر وقت اپنی وقت جو ہے نا قرآن سیکھنے پہ لگاتی ہیں. تو سسٹر عائشہ ہے ہمارے ساتھ, ان سے کرواتے ہیں ذرا. سسٹر عائشہ کیجیے. جی نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاءاللہ ویری گڈ. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کی مؤنث بھی بڑی آسانی سے بن سکتی ہے. نصرت, نصرت جیسے فعلہ کی فعلت. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے چل کے اس کو بھی سیکھ لیں گے, ایڈ کر لیں گے تو وہ مؤنث بھی بنا لیا کریں گے. تو اچھا جی ناصرہ کے ٹیبل کی عربی بول چال کر لیتے ہیں. حل ناصرہ, حل ناصرہ. زوہا ہے ہمارے ساتھ, زوہا نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا تو ان سے پوچھتے ہیں ہم. چلیں زوہا چودھری آپ بتائیں ذرا اس کا جواب دیں مجھے. حل ناصرہ, نام نصرو. ہاں مدد کرنا اچھی بات ہے نا, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں حل نصرو, نام نصرو. ویری گڈ. اچھا چلیں ہمارے ساتھ ہیں سسٹر رخسار خالد ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں. سسٹر رخسار آپ بتائیے, اگر میں آپ سے کہوں حل نصرتا کیا جواب دیں گی؟ سسٹر رخسار خود کو انمیوٹ کیجئے. چلیں اگر غلام جی سسٹر رخسار بتائیے. حل نصرتا, نعم نصرتو. نام نصرتو, ماشاءاللہ. اور اگر میں کہوں حل نصرتم, نام نصرنا. نصرنا. نام نصرنا. ویری گڈ. یہ غلام مرتضی صاحب بھی بڑی اچھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے. آئیے آج ایک نیا کانسیپٹ پڑھتے ہیں. اب ذرا سارے توجہ سے میری طرف غور سے سنیں گے ذرا کچھ دیر کے لیے, بالکل خاموشی. ایک نئی اور بڑی زبردست چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں. تو بیٹے سوالات سسٹر بریرہ اور یہ سارے بچے بیٹے اب باہر اینڈ پہ پوچھیے گا, پھر میری توجہ ادھر جاتی ہے. ٹھیک ہے اب ذرا پہلے سبق پڑھ لیں, ہاں پھر بعد میں سوال. اچھا جی اب دیکھیں, ہم نے آپ کو یاد ہے نا 2 پیش 2 زبر 2 زیر پڑھے تھے کہ وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسم ہوتا ہے. تو آج اس میں ایک نئی چیز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ کہ جب 2 پیش ہوں گے نا کسی اسم کے اوپر 2 پیش, تو اسم جو ہے نا وہ سبجیکٹ کی حالت میں ہوگا, یعنی فاعل ہوگا, کام کو کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, جب اس پہ 2 پیش ہوں گے وہ سبجیکٹ کی حالت سمجھتے ہیں نا انگلش میں. سبجیکٹ جو جملے میں عام طور پہ شروع میں آتا ہے اور کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے. اردو میں ہم اس کو فاعل کہتے ہیں, کام کا کرنے والا, فعل کا کرنے والا. اور اچھا جب اس کے اوپر یہ 2 پیش نہ اور 2 زبر ہو یا تو پھر ہم اس کو کہیں گے اس کی حالت بدل گئی. اب یہ فاعل نہیں ہے, یہ آبجیکٹ ہے, مفعول ہے, اس پر کام کا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ سمپل سی بات. یہ انگلش اردو میں آپ لوگوں نے سب نے پڑھی ہوئی ہے, چھوٹے بچوں کو ہی پتہ ہوتی ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے. عربی میں ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں
کہ دو پیش ہوں گے اسم کے اوپر. ایک تو ہمیں پتہ ہے اسم کی نشانیاں کیا ہیں, دو پیش دو زبر دو زیر, عام سی نشانی ہے الف لام, تو دو, اس کا مطلب ہمیں پتہ چل جائے گا اسم ہے. اب اگلا فرق یہ یاد رکھ لیں کہ دو پیش ہوں تو یہ ہوگا سبجیکٹ, فاعل ہوگا, اسم اپنی اصلی حالت میں ہوگا. اور جب اس کے اوپر دو پیش نہ ہو, دو زبر یا زیر ہو, تو پھر اس کی حالت بدل گئی ہے, وہ کسی اور حالت میں ہے. تو دو زبر ہے تو وہ آبجیکٹ ہے, مفعول ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی سب کو یا نہیں, یہ بتائیں مجھے. آ گئی الحمدللہ, بہت خوب, زبردست. ٹھیک ہے بردر اسماعیل, سوال اب بعد میں, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, میں انشاءاللہ آپ کو لے لوں گا لائیو آخر میں. ٹھیک ہو گیا نا, زبردست, سب کو سمجھ آ گئی. بالکل سمپل سب فارمولا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو دہراتے ہیں, اتنا پریکٹس کریں گے کہ سب کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, زبردست, سب کو آ گئی جی. اب آئیے, ہم نے وہی فکر تھا نا, ہم کہہ رہے تھے حل نصرہ, ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں حل نصرہ زیدن, حل نصرہ زیدن. اب زید آپ کو پتہ ہے کہ زید کی کون سی حالت ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سب کو ایک چیلنج کرنے لگا ہوں, اور میں آپ کو لائیو لوں گا, جو ریز ہینڈ کریں گے ان سے جواب پوچھوں گا. پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ مدد کیا ہو رہا ہے, زید مدد کر رہا ہے یا زید کی مدد ہو رہی ہے اس میں, بس یہ مجھے بتانا ہے آپ نے. ریز ہینڈ کریں, میں دیکھتا ہوں میں کس کو لیتا ہوں. چلیں سب ریز ہینڈ کریں, میں کوئی نیا نام لوں گا, جو نئے کوئی میں نے کسی کو لینا ہے. یہ سسٹر صباحت ہے ہمارے ساتھ, سسٹر صباحت. جی, زید کی مدد ہو رہی ہے, آبجیکٹ ہے. ویری گڈ, ونڈرفل. بس اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ زید کی مدد ہو رہی ہے, زید آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, پرفیکٹ. اب اگلا چیلنج جو اس سے ذرا مشکل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کون جواب دیتا ہے. مدد کون کر رہا ہے؟ اگر زید کی مدد ہو رہی ہے تو مدد کر کون رہا ہے؟ ریز ہینڈ کریں جی. یہ ہماری سسٹر ہے زینب. سسٹر زینب, آپ بتائیں مجھے. مفعول نہیں, مدد کون کر رہا ہے؟ زید کی تو مدد ہو رہی ہے نا. یس سر, تو تھرڈ پرسن ہے کوئی. ادھر دیکھیں, میری طرف دیکھیں. ہم نے کہا تھا نصرہ کا کیا مطلب تھا؟ نصرہ اس نے, مطلب غائب ہے نا جو اس نے کی ہے, اس نے, وہ اس مدد کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس نے مدد کی, کس کی؟ زید کی. اچھا, اب یہ سارے یہ بات سمجھے, اگر یہ نقطہ آپ سب سمجھ گئے نا تو آپ سمجھے آپ بڑے ایک اچھی لیول آف ایکسپرٹیز پہ چلے جائیں گے. تو یہاں پہ نصرہ کے فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے اس نے مدد کی. عربی میں یہ ہمیں ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے, نصرہ ہے تو اس نے مدد, وہ ایک ہے, وہ ایک غائب ہے جس نے مدد کی ہے زید کی. نصرو ہوتا تو وہ سب ہوتے زیادہ, انہوں نے مدد کی ہے, سب نے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ بس ہمارا پورا ہو گیا, ہمارا کام مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ دہرائیں گے بھی. اور سسٹر پلیز آپ لوگ اگر ویڈیوز آف رکھیں کچھ دیر, میں اینڈ پہ آپ کے سوالات لیتا ہوں. تو حل نصرو زیدن, ٹھیک ہو گیا جی. حل نصر زیدن, ٹھیک ہے جی. اسی طرح حل نصرت زیدن, تو آپ کہیں گے نام نصرت زیدن. حل نصر تم زیدن, نام نصرنا زیدن. تو یہ بات آسان سی تھی. آئیے اگلا ٹیبل جو ہے, اگلا ٹیبل اسی وزن کے اوپر, بالکل اسی وزن کے اوپر, بہت ہی آسان. ایک لفظ کا معنی ہمیں آنا چاہیے, خالقہ. خالقہ اس نے پیدا کیا, خالقہ اس نے پیدا کیا. ادائیگی صحیح کرنی ہے آپ نے, خالقہ, خالقہ اس نے پیدا کیا. اب اس ٹیبل کو کون دہرائے گا, سارے ٹیبل کو میرے ساتھ. چلیں جی, ریز ہینڈ ہوئے ہیں. سسٹر حمیرہ جبین کو لے رہا ہوں میں سب سے پہلے. چلیں جی, پھر سسٹر نصرت اس کے بعد کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ سسٹر, بہت اچھا کروایا آپ نے. سسٹر نصرت کروائیے, آپ کو بھی ان میوٹ کیا ہوا ہے. سسٹر نصرت ہے ہمارے ساتھ. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو
ان سب نے پیدا کیا. خلقت آپ نے پیدا کیا. خلقت میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ جی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بھی کروایا ہے، اور سسٹر نورین اکرام سے کروا دیں ہم. جی سسٹر نورین کروائیے آپ. خالقہ اس نے پیدا کیا. خالقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقہم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، اور خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو کیا بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ہمیں کروا دیا. تو اب جی خالقہ کا ٹیبل بھی آپ نے ماشاءاللہ آپ ساروں نے خود ہی کر لیا. آپ کی تو اتنی اچھی پریکٹس ہے، لیکن پلیز اس غلط فہمی میں نہیں رہنا. پریکٹس کرتی رہنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پریکٹس کرتی رہنی ہے. اور اب اچھا، ہم یہاں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، کسی نے اور کچھ پیدا نہیں کیا، تو ہم نہیں کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ماں کا استعمال کریں گے. نہیں، ماں آپ کو یاد ہے نا، ماں کا ایک معنی نہیں. تو حل خلقہ ما خلقہ، حل خلقو ما خلقو، حل خلقت ما خلقت، حل خلقتم ما خلقنا. تو یہ آپ نے اس کی عربی کی پریکٹس کر لینی ہے. اور اسی طرح ہم نے شیئن، شیئن کی اصلی حالت کیا ہے؟ شیئن سبجیکٹ کی حالت، شیئن بدلی ہوئی حالت ہے آبجیکٹ. اب اس کو اگر امینڈ پہ لگا دیں حل خلق شیئن، تو آپ آرام سے کرتے جائیں ما خلق شیئن. اور اسی طرح اس ٹیبل کی بھی آپ پریکٹس کر لیجئے گا. تو یہ آسان بات ہے، یہ تو اب ماشاءاللہ آپ سارے خود سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ہوم ورک بھی دے رہے ہیں. ذکر ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا، اس نے یاد کیا. اس طرح آپ نے میری جیسے میں کروا رہا ہوں نا، کل میں نے اس طرح آپ سے اس کی پریکٹس کروانی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اشاروں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلنے چاہیے. ذکر ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. ذکر اس نے کیا، ذکر ان سب نے کیا، ذکرتا آپ نے کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا یا یاد کیا. تو اس طرح آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. ابدا کبھی ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. مزہ آتا ہے نا کرنے میں، ساتھ قرآن بھی سیکھیں. تو آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کو کرتے رہیں. آئیے آج کا نقطہ تعلیم پڑھ لیتے ہیں. اور آج کا نقطہ تعلیم مزے کا یہ اس لیے ہے کہ آپ کو ہم نے نا ایک ووکیبلری کارڈ آپ کو یاد ہے نا بھیجا ہوا ہے گروپ میں سافٹ کاپی، اور میں دکھاتا بھی رہا ہوں شروع میں. یہ آج کا نقطہ تعلیم اس کے بارے میں کہ اس کارڈ کو استعمال کیجیے. اس کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے وہ ساتھ رکھ سکتی ہیں، میرے بھائی تو بالکل پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں نا، جیب میں رکھ لیں. نماز کے بعد نکال کے جس لیسن کا چل رہا ہے اس کے الفاظ دیکھ لیں. یہ پھر آپ کو بھولیں گے نہیں، ساری زندگی کے لیے یاد ہو جائیں گے. ہر نماز کے بعد صرف 1 منٹ جو لیسن ہے اس کو آپ دیکھ لیا کریں، اس کے الفاظ اور اس کے معنی 2 منٹ دیکھ لیں. تو آپ مجھے بتائیں اس نے آسان سے کام کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تو. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ہم اس کورس سے بھی ہٹ جائیں، یہ سب بھی بھول جائیں. جبکہ ہم نے وعدہ کیا انشاءاللہ کہ ہم اس کورس کو کریں گے، اس کو مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے پورے الفاظ سیکھیں گے. تو اللہ کے فضل سے آج ہم نے 28,854 کی بار کو عبور کر لیا. اپنے ہوم ورک یاد رکھا کیجئے، قرآن کی تلاوت کریں، زبانی پڑھیں، کورس کو دیکھ کر پڑھیں، اس کی دہرائی کیا کریں، کوئی دوست بنائیں اس کے ساتھ شیئر کریں. ہوم ورک سے پہلے اچھی سی اسٹڈی کر کے ہوم ورک کیا کریں. میرے بھائی ہیں عامر مالک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے لیٹ جوائن کیا تھا، لیکن انہوں نے پچھلے سارے کورسز پوری محبت سے انہوں نے وہ کیے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اتنی لیٹ آنے کے باوجود اچھے طریقے سے سارا کام کر رہے ہیں. تو آئیے میں اور آپ سب اللہ سے دعا کرتے ہیں. رب زدنی علما، اے اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے اللہ تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے ہم نے منتخب کیا، ہمیں یہ توفیق دی. تیری مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا کہ ہم اس کورس کا حصہ بنتے اور یہ کام کرتے. تو اے اللہ اگر تو نے ہمیں سیکھنے پہ لگایا تو ہمیں استاد بھی بنا، ہم اس سبق کو دوسروں کو بھی انشاءاللہ قرآن کو پڑھائیں. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.